غسانی شہزادے کے بارے میں آتا ہے کہ ملک غسان کا ایک شہزادہ جو مدینہ کسی کام کی غرض سے آیا اور آپ علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے اور مجھے میرے پادریوں نے بھی بتایا ہے کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، تو میں مدینہ کسی غرض سے، کسی کام کی غرض سے آیا تھا، تو میرا دل چاہا کہ میں جاتے جاتے آپ کی زیارت کر کے جاؤں، اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بیٹھا، گفتگو ہوئی، جانے لگا، آپ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ اگر میں آپ کو تحفہ دوں آپ قبول فرمائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تحفہ ضرور قبول فرماؤں۔ کہنے لگا پھر ایسے کریں، میرے ساتھ کسی خادم کو بھیج دیں، وہ میں اسے تحفہ دے دوں گا، وہ لے کر واپس آ جائے۔ آپ علیہ السلام کے خدام میں دو خادموں کا نام مشہور ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ۔ اس وقت وہ دونوں موجود نہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اس وقت ان کی عمر 24 سال تھی اور انہوں نے 23 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو حکم فرمایا، معاویہ جاؤ اس کے ساتھ۔ حضرت معاویہ کا جوتا دوسری جانب پڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب حکم دیا تو حضرت امیر معاویہ نے جوتا نہیں پہنا، اسی طرح بغیر جوتے کے اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ جب مدینے سے باہر نکلے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پاؤں جلے گرمی کی وجہ سے، تو اس شہزادے سے کہنے لگے کہ بھائی جان مجھے جوتا دے دو، میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ تو کمی ہے، تو محمد عربی کا نوکر ہے، تو غلام ہے، میں شہزادہ ہوں، شہزادے اپنا جوتا غلاموں اور نوکروں کو نہیں دیا کر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھائی مجھے اپنے ساتھ سواری پہ سوار کر لیجیے۔ وہ کہنے لگا میں شہزادہ ہوں، تو غلام ہے، تو نوکر ہے، میں تجھے سوار نہیں کرتا۔ خاموش ہو گئے، اس کے ساتھ چلتے رہے۔ 6 میل کا فاصلہ تھا جہاں اس کا سامان تھا۔ جب وہاں پہنچے اس نے ہدیہ وغیرہ دیا، حضرت امیر معاویہ لے کر واپس آ گیا اور آ کر آپ علیہ السلام کی خدمت کے اندر وہ غسانی شہزادے کا ہدیہ پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے سارا قصہ پوچھا، سفری کارگزاری پوچھی، حضرت امیر معاویہ نے سارا کچھ بتا دیا، اور جب یہ بات بتائی کہ میں نے اس سے جوتا مانگا، اس سے سواری پر سوار کرنے کا کہا، تو اس نے مجھے یہ بات کہی کہ تو نوکر ہے، غلام ہے، کمی ہے۔ آپ علیہ السلام نے غصے کا اظہار فرمایا، فرمانے لگے معاویہ تو واپس کیوں نہیں آیا، تو اس کے ساتھ کیوں چلتا رہا؟ تو حضرت امیر معاویہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول حکم آپ کا تھا، یہ تو معاویہ کے پاؤں جلے ہیں، اگر معاویہ کا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ کبھی واپس نہ آتا۔ تو اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کا سب سے بڑے حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ بات صرف اتنی ہوتی تو میں ذکر نہ کرتا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت سیدنا امیر معاویہ کی عمر 24 سال تھی۔ 36 سال گزرنے کے بعد جب دمشق کے تخت پہ خلیفہ بنے تو اس وقت سیدنا امیر معاویہ کی فوجیں ملک غسان کو فتح کرنے گئی۔ 3 ماہ کے بعد فوجیں واپس لوٹی اور غسانی باشندے 6000 لوگوں کو قیدی بنا کے لائے، اور ان 6000 قیدیوں کے آگے سب سے پہلا نمبر جو ہے اس شہزادے کا تھا جو آپ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے کو پہچان لیا اور اس کی رسیاں کھلوائیں اور اپنے مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ 1 ماہ تک اس کی مہمان نوازی کی اور اس کے بعد اسے کہا کہ میں تجھے رہا کرتا ہوں اور تیرے 6000 قیدیوں کو بھی رہا کرتا ہوں تیری وجہ سے۔ جب وہ جانے لگا تو اسے 10,000 درہم دیے ہدیے کے اندر۔ اس وقت اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے اور معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ پھر اس کی چھٹی اس نے کام کیا
اس کے دماغ نے کام کیا، یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں کمی اور نوکر کہتا تھا، جس کو غلام کہہ کر میں نے جوتا نہ دیا، اپنے ساتھ سواری پہ سوار نہ کیا، اور اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ دوبارہ خدمت کے اندر حاضر ہوا اور شرم سے سر جھک گیا اور کہنے لگا مجھے تو اب پتہ چلا کہ آپ وہی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے پہچان کر یہ سارا سلوک تیرے ساتھ کیا ہے، اور تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا اور میں نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ یہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کا حکم کرتا ہے کہ ہم اچھا سلوک کریں۔ تو سیدنا امیر معاویہ کے سلوک کی وجہ سے وہ شہزادہ کہنے لگا کہ اب ہم ایسے واپس نہیں جائیں گے، ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے۔ وہ شہزادہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو۔